کیا آپ جانتے ہیں کہ جرمنی نے 1940 میں ناروے پر حملہ کیا تھا اور یہ اچانک حملہ دراصل ایک بڑی حکمت عملی کا حصہ تھا تاکہ سویڈن سے اہم لوہے کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ناروے پر جرمنی نے قبضہ کر لیا تھا۔ جرمنی نے یہ قبضہ فوجی حملہ کر کے زبردستی ناروے کو شکست دیتے ہوئے کیا تھا۔ یہ حملہ 9 اپریل 1940 کو شروع ہوا تھا جب نازی جرمنی کی فوج نے ناروے اور ڈنمارک پر ایک ساتھ حملہ کیا۔ جرمنوں نے فوجی نقطہ نظر سے ناروے کو خاص طور پر اہم سمجھا کیونکہ ناروے کا جغرافیائی محل وقوع شمالی بحر اوقیانوس اور سویڈن سے لوہے کی معدنیات کی برآمدی راہوں پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بہت فائدہ مند تھا۔ ناروے کی فوج اور برطانوی اتحادیوں نے ابتدائی مراحل میں مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن جرمن فوج کی منظم منصوبہ بندی اور تکنیکی برتری کے سامنے وہ زیادہ دیر تک ٹھہر نہ سکے۔ اس طرح صرف چند ہی ہفتوں میں ناروے کے زیادہ تر حصے پر جرمنوں کا قبضہ قائم ہو گیا۔ اس کے بعد ناروے میں ایک کھٹ پتلی حکومت قائم کی گئی جس میں ووڈکن کوئسلنگ کو ایک مرکزی کردار دیا گیا جو جرمن حامی تھے۔ یہ جرمن قبضہ 8 مئی 1945 تک جاری رہا جب یورپ میں نازی جرمنی کو شکست ہوئی اور اس نے باقاعدہ طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ نازی حکومت کے دوران ناروے کے عوام کو سخت جبر، سنسرشپ اور یہودیوں اور دیگر اقلیتوں کو مظالم کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے باوجود پورے قبضے کے دوران ناروے میں ایک مضبوط مزاحمتی تحریک سرگرم رہی جس نے جرمنوں کے خلاف خفیہ کارروائیوں اور توڑ پھوڑ یا تخریبی مہمات کا ایک انتھک اور بے روک ٹوک سلسلہ جاری رکھا۔ قبضہ اس قدر جبر اور انتہائی پرتشدد پر مبنی 5 سال تک جاری رہا کہ اس کی وجہ سے ظلم و ستم کے قبضے نے ناروے کی تاریخ میں گہرے نفسیاتی، سماجی زخم اور ذلت کے نقوش چھوڑے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت ہوا کہ ایک پرعزم ملک کے باشندوں میں آزادی کے لیے لڑنے کا جذبہ کس قدر پختہ اور غیر متزلزل ہو سکتا ہے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ناروے نے دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کے خلاف ایک حیران کن کردار ادا کیا تھا؟ میں آپ کو دوسری جنگ عظیم کے کچھ حیران کن لمحات دکھانے والا